السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر بھی روزوں کا رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچو۔ سو تم روزے رکھو چند گنتی کے دن، اور تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو اسے اور دنوں میں تعداد پوری کرنی ہوگی، اور ان لوگوں پر جو اس یعنی روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں بطور فدیہ ایک مسکین کا کھانا دینا بشرط استطاعت واجب ہے، اور جو شخص پوری فرمانبرداری سے کوئی نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم علم رکھتے ہو تو سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نازل کیا گیا، وہ قرآن جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے، یا جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اور جو کھلے دلائل اپنے اندر رکھتا ہے، ایسے دلائل جو ہدایت پیدا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ قرآن میں الہی نشان بھی ہیں۔ اس لیے تم سے جو شخص اس مہینے کو اس حال میں دیکھے کہ نہ مریض ہو نہ مسافر، اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو اس پر اور دنوں میں تعداد پوری کرنی واجب ہوگی۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور یہ حکم اس نے اس لیے دیا ہے کہ تم تنگی میں نہ پڑو، اور تاکہ تم تعداد کو پوری کر لو، اور اس بات پر اللہ کی بڑائی کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اور اے رسول، جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو جواب دے کہ میں ان کے پاس ہی ہوں۔ جب دعا کرنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ سو چاہیے کہ وہ دعا کرنے والے بھی میرے حکم کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت، اس کی اہمیت، اس ماہ میں مومنوں کی ذمہ داریوں اور دعا کی قبولیت کے طریق بیان فرمائے ہیں۔ ایک ایسا مہینہ ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے جس میں خدا تعالیٰ بندوں کے قریب ترین آ جاتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیتا ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر اس قدر رحمتوں اور اور فضلوں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں تو ہمیں کس قدر اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کر روزوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ ہو کہ رمضان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طرح اور کس قدر تم پر مہربان ہوتا ہے تو تم یہ خواہش کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، سارا سال ہی ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹتے رہیں۔ بس روزے ہمارے ہی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ روحانی جسمانی ہر قسم کے فوائد ہم روزوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب تو غیر مسلم ڈاکٹر بھی اس بات کے قائل ہو رہے ہیں
پہلے چند ایک تھے، اب بڑھتی جا رہی تعداد کہ روزوں سے انسان کی صحت پر بھی خوشگوار اثر پڑتا ہے، بلکہ بعض غیر مسلم یہ لکھنے لگ گئے ہیں کہ روزوں سے انسانی زندگی میں ڈسپلن بھی پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال ایک حقیقی مومن تو یہ تجربہ رکھتا ہے، چاہے دنیا دار کہیں یا نہ کہیں، کہ روزے ایک مومن کی جہاں جسمانی حالت کو بہتر کرتے ہیں، وہاں اس سے بہت بڑھ کر روحانی طور پر بھی اس کی حالت بہتری کی طرف لے جانے کا باعث بنتے ہیں۔ پس ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے رمضان کے مہینے میں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی روحانی حالت میں ترقی کریں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مومن ہر ایک مسلمان جو ہے، حقیقی مسلمان جو ہے، اس پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ صبح سے شام تک بھوکا رہنا نہیں ہے یہ روزہ۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزے دار کو یہ مد نظر رہنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو، یعنی خدا تعالیٰ سے تعلق میں، اس کی عبادت میں، ذکر الہی میں انسان بڑھے اور دنیا کی طرف کم توجہ ہو۔ دنیا کے کام تو ساتھ رہتے ہی ہیں، وہ نہیں رکتے، لیکن ان کو کرتے ہوئے بھی خدا تعالیٰ کی یاد رہے، اس کے احکامات پر نظر رہے، اس کا ذکر ہوتا رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو جسم کی روٹی ہے، جو جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکا رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما کر کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، اس آیت میں فرماتا ہے، جو پہلی آیت ہے، کہ اس لیے فرض ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ تم روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچو، جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکا رہنے سے کوئی غرض نہیں، جب تک روزہ تمہارے اندر تقوی کو وہ معیار پیدا نہ کرے جس سے تم تمام روحانی کمزوریوں اور اخلاقی کمزوریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ روزہ رکھنا بے فائدہ ہے۔ اور تقوی کی وضاحت حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پر اس طرح فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ متقی بننے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ بعد اس کے کہ موٹی باتوں جیسے زنا، چوری، تلف حقوق، لوگوں کے حقوق کی تلفی کرنا، حق مارنا، ریا، بناوٹ، عجب، حقارت، بخل کے ترک میں پکا ہو، یعنی برائیاں جو ہیں ان کو چھوڑنے میں پکا ہو، تو اخلاق رذیلہ سے پرہیز کر کے ان کے بالمقابل یہ برے اخلاق جو ہیں ان سے پرہیز کر کے اس کے بالمقابل اخلاق فاضلہ میں ترقی کرے، اچھے اخلاق اپنائے۔
لوگوں سے مروت سے پیش آئے، لوگوں سے مروت، خوشخلقی، ہمدردی سے پیش آوے، اپنے اخلاق بہتر کرے۔ آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی وفا اور صدق دکھلاوے، یہ بھی تقویٰ کے لیے ضروری ہے، روحانیت کے لیے ضروری ہے۔ سچی وفا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور سچا تعلق ہو۔ خدمات کے مقام محمود تلاش کرے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو حقوق ہیں وہ بھی آ گئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پورا کرنا، اور لوگوں کے جو تعلقات ہیں ان کی خدمت ہے وہ بھی آ گئی۔ یعنی ایسی بے نفس خدمت ہو کہ لوگ کہیں کہ واقعی خدا تعالیٰ کی خاطر خدمت کر رہا ہے، کسی قسم کا کوئی اپنے ذاتی مفاد نہ ہو۔ فرمایا کہ ان باتوں سے انسان متقی کہلاتا ہے، اور جو لوگ ان باتوں کے جامع ہوتے ہیں، جب نے سب جمع ہو جائیں چیزیں، وہی اصل متقی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ایک خلق فردن کسی میں ہو تو اسے متقی نہیں کہیں گے جب تک بحیثیت مجموعی اخلاق فاضلہ اس میں نہ ہو۔ اور ایسے ہی شخصوں کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے، یعنی نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ضمانت دے دی۔ اور اس کے بعد ان کو کیا چاہیے؟ جب اللہ تعالیٰ کی یہ ضمانت مل گئی، اللہ تعالیٰ ایسوں کا متولی ہو جاتا ہے، جیسے کہ وہ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں، ان کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، ان کے کان ہو جاتا ہے جن سے وہ سنتے ہیں، ان کے پاؤں ہو جاتا ہے جن سے وہ چلتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو میرے ولی کی دشمنی کرتا ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب کوئی خدا کے ولی پر حملہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پر ایسے جھپٹ کر آتا ہے جیسے ایک شیرنی سے کوئی اس کا بچہ چھینے تو وہ غضب سے جھپٹتی ہے۔ بس روزوں کا حق ادا کر کے جب تقویٰ کے یہ معیار ہوں تو تبھی وہ روزے بھی ایک انسان کو، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی ڈھال کے پیچھے لے آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے سوائے روزوں کے۔ بس روزہ میری خاطر رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ انسان میری خاطر رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو حقیقی مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر روزہ رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو میری خاطر روزہ رکھتا ہے میں ہی اس کا جزا ہوتا ہوں، کہ میں اس کو جزا دوں گا اپنی طرف سے جو چاہوں گا۔ اور روزے ڈھال ہیں، رام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ روزے ڈھال ہیں، اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ شہوانی باتیں اور گالی گلوچ نہ کرے، کسی قسم کی شہوانی باتیں نہ ہوں، گالی گلوچ نہ ہو۔ اور اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو اسے جواب میں کہنا چاہیے کہ میں تو روزے دار ہوں، میں کسی قسم کی لغویات میں نہیں پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیان کرنے کے بعد کہ اس ذات کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ روزہ داروں کے منہ کی بو، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے زیادہ اچھی ہے۔ اس کی خوشبو جو ہے کستوری کی اس سے زیادہ اچھی ہے۔ روزہ دار کے لیے آپ نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جو اسے خوش کرتی ہیں،
ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزی کے افطاری کے سامان پیدا فرمائے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو روزے کی وجہ سے خوش ہوگا، کیونکہ وہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی جزا ہوں، میں اس کو اجر دوں گا، اور وہ جو بے بہا اجر اللہ تعالیٰ دے گا جو اللہ کی خاطر روزے رکھتا ہے، تو وہاں اس کی خوشی پھر ایک کا مقام ہی اور ہوگا۔ بس یہ وہ معیار ہیں، معیار ہے تقویٰ کا جو ایک حقیقی روزے دار کو حاصل کرنا چاہیے، اور حقیقی روزے دار پھر حاصل کرتا ہے کہ روزہ دنیا کی تمام قسم کی ملونیوں سے پاک ہو کر رکھا جائے، اور ہر قسم کی روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچتے ہوئے روزے دار اپنا دن گزارے، اس بات پر خوش نہ ہو جائے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ دنیا میں کتنے ہی روزے دار ہیں جو بظاہر روزہ رکھتے ہیں، لیکن نہ ہی ان کی نمازوں کے وہ معیار ہیں جو ہونے چاہیے، نہ ہی ان کے اخلاق کے وہ معیار ہیں جو ہونے چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ شیطان اس مہینے میں جکڑا جاتا ہے، اسے باندھ دیا جاتا ہے، تو پھر دنیا میں رمضان کے مہینے میں بھی برائیاں کیوں جاری رہتی ہیں؟ روزہ ڈھال ان کے لیے بنتا ہے، شیطان کے حملوں سے انہیں بچایا جاتا ہے جو روزے کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے تقوی اختیار کرتے ہیں۔ بس یہ وہ اصل مقصد ہے جو ہمیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بے شک رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ بھی انذار فرما دیا، اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ اگر پھر بھی کوئی رمضان کو پائے اور بخشا نہ جائے تو پھر کب بخشا جائے گا؟ بس یہ بات آپ ہمیں فرما رہے ہیں، مسلمان کہلانے والوں کو فرما رہے ہیں، ان لوگوں کو فرما رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روزہ تمہارے پر فرض کیا گیا تاکہ تم ان دنوں میں صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی عبادت اور اخلاقی معیاروں کی بلندیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، لیکن اگر نہیں کرو گے تو صرف رمضان کا آنا، شیطان کا جکڑا جانا، جنت کے دروازے کھلنا، جہنم کے دروازوں پر تالے لگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ انذار آپ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی وسیع رحمت کے باوجود اگر بخشش کے سامان نہیں ہو سکے تو پھر کب ہوں گے؟ بس ہم صرف خوش ہو کر رمضان کے آنے اور روزوں کی مبارکبادیں دینے ہی پر نہ رہے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کے روزوں کا مقصد بیان فرمایا ہے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے حصول کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بخشش اور مغفرت کی چادر میں انہیں لپیٹے رکھے۔ پھر اگلی آیت میں یہ بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کن حالات میں تم روزے سے رخصت لے سکتے، لیکن یہ بتانے سے پہلے یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزے کی یہ فرمایا کہ میں روزے کی خود جزا بنتا ہوں اور مومنوں کو خاص طور پر بخشش کے سامان کر رہا ہوں، تو یہ خیال نہ آئے کہ ہم روزہ رکھ کر کوئی بہت بڑی قربانی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور شفقت اور بخشش کی چادر ہم پر پھیلائی گئی ہے۔ بے شک
اللہ تعالیٰ کے رحم اور شفقت اس کا بڑی وسیع کی گئی ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بھی غیر معمولی قربانی نہیں۔ سحری کے وقت بھی ہم پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، افطاری کے وقت بھی اپنی مرضی کے مطابق ہر کوئی کھا لیتا ہے، اور پھر کون سی یہ ایسی مستقل قربانی ہے؟ سال میں چند گنتی کے دن ہی ہیں۔ بعض لوگ روزہ رکھ کر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ کوئی بہت بڑی قربانی نہیں ہے جس کے اظہار ہوں، بلکہ حقیقی مومن تو بڑی سے بڑی قربانی کر کے بھی ڈرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کب اور کس طرح راضی ہو، بجائے یہ کہ اظہار کیا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، سال کے دنوں کا 12واں حصہ ہے۔ پھر فرمایا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تمہاری بہت بڑی قربانی ہے کوئی۔ پھر فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے نواز رہا ہے۔ ان گنتی کے چند دنوں میں بھی اگر اس دوران تم بیمار ہو جاتے ہو یا سفر درپیش ہو جاتا ہے تو روزے سے ان دنوں میں رخصت ہے، لیکن یہ تعداد جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں سال کے دوران کسی وقت بھی ان کو پورا کرنا ہوگا۔ اور جو مستقل مریض ہیں، بہانہ نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ روزے نہیں رکھنے، تو پھر ایک مسکین کو روزے رکھواؤ اگر استطاعت ہے، اور استطاعت کی صورت میں یہ ضروری ہے سوائے اس کے کوئی اس حد تک مالی لحاظ سے کمزور ہو کہ اس کو خود صدقے اور امداد پر گزارا ہو رہا ہو۔ باقی ہر ایک کو جو کچھ کھاتا ہے وہی خوراک سے ایک مسکین کو روزے رکھوانے ضروری ہے۔ ہاں اگر اس کی استطاعت ہے، بڑھ کے استطاعت ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ تم پھر فدیہ بھی دے دو اور بعد میں روزے بھی رکھ لو۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں فرمایا کہ خدا ہر شخص کو اس کی وسعت سے باہر دکھ نہیں دیتا، وسعت کے موافق آپ فرماتے ہیں کہ وسعت جتنی ہے، جتنی گنجائش ہے، جو خود کھاتے پیتے ہو اس کے مطابق گزشتہ کا فدیہ دے دو، اور آئندہ عہد کرو کہ سب روزے ضرور رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا کہ فدیہ کس لیے مقرر کیا گیا، تو معلوم ہوا، سوچا میں نے، تو پھر مجھ پہ کھلا یہ کہ توفیق کے واسطے اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، تاکہ روزے کی توفیق اس سے حاصل ہو۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہے تو ایک مدکوک کو بھی روزے کی طاقت عطا کر سکتا ہے۔ ایسا مریض جس کو دل کی بیماری ہے، ٹی بی کا مریض ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ طاقت دے سکتا ہے کہ اس کی صحت اچھی کر دے اور روزہ رکھے۔ تو فدیہ سے یہی آپ فرماتے ہیں کہ فدیہ سے یہی مقصود ہے کہ وہ طاقت حاصل ہو جائے، اور یہ خدا کے فضل سے ہی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس میرے نزدیک خوب ہے کہ انسان دعا کرے کہ الہی یہ تیرا ایک مبارک مہینہ ہے اور میں اس سے محروم رہا جاتا ہوں، اور کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ، یا ان فوت شدہ روزوں کو جو چھوٹ گئے روزے ان کو ادا کر سکوں یا نہ کر سکوں، دوبارہ سے اجازت دے یا نہ دے، اور اس سے توفیق طلب کرے۔ آپ فرماتے ہیں یہ باتیں کہہ کے اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرے انسان۔ بس فدیہ عارضی مریض بھی دے سکتے ہیں، اور پھر سفر ختم ہونے پر، صحت ہونے پر روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو صحت پا کر روزے رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں ان کے لیے صرف فدیہ کا خیال کرنا اباحت کا دروازہ کھولنا۔ جو ایسی صحت ہے، جو صحت والی رمضان کے بعد یا رمضان میں بیمار ہوئے تو بعد میں صحت یاب ہو گئے،
اگر وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں روزے نہیں رکھے اور فدیہ دے دیا تھا، تو یہ تو اباحت کا دروازہ کھولنا ہے، بلا وجہ کی اجازت ہے کہ راستے کھولنا ہے، غلط بدعتیں پیدا کرنا ہے۔ اگر فدیہ دے بھی دیا ہے رمضان میں، تب بھی رمضان کے بعد پھر روزے رکھنے ضروری ہیں، سال کے دوران کسی وقت بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہاں، مستقل مریض، دودھ پلانے والی عورتیں، حاملہ عورتیں جو ہیں، اس پر اس حالت میں کہ سال گزر جائے، اس کے لیے صرف فدیہ ہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن فدیہ کے ساتھ اس مہینے میں عبادتوں اور ذکر الہی اور دوسری نیکیوں کو جاری رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ فدیہ دے دیا تو ہماری ہر چیز سے ہم فارغ ہو گئے۔ تو یہ بھی رمضان کا فیض پانے والے ہوں گے اگر روزے نہ بھی رکھ رہے ہوں اور فدیہ دے دیں اور باقی نیکیاں جاری رکھیں۔ صرف فدیہ دے کر نمازوں کو بھول جانا اور دوسری نیکیوں کو بھول جانا، یہ صرف مومن نہیں بنا دیتا، حقیقی مومن نہیں بنا دیتا۔ رمضان کی برکات میں حصہ دار نہیں بنا دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ جو بھی نیکی تم پوری فرمانبرداری سے کرتے ہو، دل نہیں بھی چاہ رہا ہو تو کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بہتر نتائج پیدا کرے گا۔ بعض کے نزدیک فمن تطوع خیرن کا یہ بھی مطلب ہے کہ کوئی کام نفلی طور پر بھی تم کرتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ دونوں مطلب اس کے ہیں، یعنی زائد فدیہ دے دیا نفلی طور پہ، یا ایک کے بجائے 2 مسکینوں کو کھلا دیا، یا پتہ ہونے کے باوجود کہ آج روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا، کل رکھ لوں گا، پھر بھی فدیہ دے دیا تو یہ زائد نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیوں کے خواہ وہ اپنے پر بوجھ ڈال کر کی جائیں یا نفلی نیکیاں کی جائیں، خوشی سے کی جائیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے۔ اس آیت کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے روزے رکھنا ہر لحاظ سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن نازل فرمایا جو تمہارے لیے ہدایت کا موجب ہے اور کھلے اور روشن دلائل اور نشان اپنے اندر رکھتا ہے۔ بس قرآن کو رمضان کے مہینے سے بھی ایک خاص نسبت ہے۔ اسی مہینے میں روزوں کے ساتھ اس کے پڑھنے، اس پر غور کرنے، اس کے احکامات کو تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے ہم رمضان کے روزوں سے حقیقی فیض اٹھا سکیں۔ ہر ایک قرآن کریم کے گہرے مطالب پر کی گہرائی تک خود نہیں پہنچ سکتا، اس لیے قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمے کے ساتھ جو کہ وہ خود پڑھ سکتا ہے، جماعت کی طرف سے جہاں جہاں درس کا انتظام ہے مساجد میں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح MTA پر باقاعدہ درس کا انتظام ہے، اس سے استفادہ ضروری ہے۔ خصوصی منصی رابعہ کے درس چل رہے ہیں اس پہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ارشاد ہے کہ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کیا کرو۔ قرآن کریم کی تلاوت کی طرف، اس کو پڑھنے کی، قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ ایک احمدی کو تو عام دنوں میں بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے، لیکن رمضان میں تو خاص طور پر اس کا اہتمام ضروری ہے، ورنہ صرف روزے رکھنا بے فائدہ ہے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کریم کے نازل ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
تاکید فرمائی ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، جنہوں نے ہمیں جہاں قرآن کریم کے اسرار و رموز اور تفسیر اور معنی کے نئے نئے زاویے بتائے، وہاں اس پر عمل کرنے اور قرآن کریم کی کو عزت دینے کی اور اسے پڑھنے اور غور کرنے کی طرف بھی خاص توجہ دلائی ہے، اور بتایا کہ تمہیں کس خاص توجہ سے اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی حالتوں میں کیا تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، علوم ظاہری اور علوم قرآنی کے حصول کے درمیان ایک عظیم الشان فرق ہے۔ جو ظاہری دنیاوی علوم ہیں اور قرآن کے علوم ہیں، ان کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے۔ دنیاوی فرماتے ہیں کہ دنیاوی اور رسمی علوم کے حاصل کرنے کے واسطے تقوی شرط نہیں، صرف فرمایا کہ صرف و نحو، طبی، فلسفہ، حیات و طباعت پڑھنے کے واسطے یہ ضروری امر نہیں ہے۔ صرف نحو پڑھ لیا یا طبیعات پڑھ لی، فلسفہ پڑھ لیا، اسٹرانومی وغیرہ پڑھ لیا، طبابت، میڈیسن وغیرہ پڑھنے کے لیے یہ ضروری امر نہیں ہے کہ تقوی ضروری ہو، یا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صوم و صلات کا پابند ہو، نماز کا پابند ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے روزوں کی پابندی بھی ضروری ہے، عبادتوں کی پابندی بھی ضروری ہے، نمازوں کی پابندی بھی ضروری ہے، تقوی میں بڑھنا بھی ضروری ہے۔ فرمایا کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صوم و صلات کا پابند ہو اور امر الہی اور نواہی کو ہر وقت مد نظر رکھتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں، جن کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جن کو نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان کو ہر وقت سامنے رکھے، مد نظر رکھے۔ یہ عام آدمی کے لیے ضروری تو نہیں ہے، لیکن قرآنی علوم کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ فرمایا کہ اپنے ہر فعل اور قول کو، جو دنیاوی علوم ہے ان کے حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے، اس کو علم کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر اور نواہی جو ہیں ان کو آدمی سامنے رکھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے ہر فعل اور قول کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکومت کے نیچے رکھے، بلکہ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ دنیاوی علوم کے ماہر اور طلبگار دہریہ منش ہو کر ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آج دنیا کے سامنے ایک زبردست تجربہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج دنیا کے سامنے ایک زبردست تجربہ موجود ہے۔ یورپ اور امریکہ باوجود ہے کہ وہ لوگ ارضی علوم میں بڑی بڑی ترقیاں کر رہے ہیں اور آئے دن نئی ایجادات کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی روحانی اور اخلاقی حالت بہت ہی قابل شرم ہے۔ اور آج تو کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے سے بڑھ کر آزادی کے نام پر اخلاقی گراوٹوں کی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لندن کے پارکوں اور پیرس کے ہوٹلوں کے حالات جو کچھ آئے ہوئے ہیں، ہم تو ان کا ذکر بھی نہیں کر سکتے، مگر علوم آسمانی اور اسرار قرآنی کی واقفیت کے لیے تقوی پہلی شرط ہے۔ اس میں توبہ نصوح کی ضرورت ہے، ایسی توبہ جو سچی توبہ ہو۔ جب تک انسان پوری فروتنی اور انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ اٹھا لے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل نہ کرے اور اس کے جلال اور جبروت سے لرزاں ہو کر نیاز مندی کے ساتھ رجوع نہ کرے، قرآنی علوم کا دروازہ نہیں کھل سکتا، اور روح کے ان خواص اور قوا کی پرورش کا سامان اس کو قرآن شریف سے نہیں مل سکتا، جس کو پا کر روح میں ایک لذت اور تسلی پیدا ہوتی ہے۔ بس قرآن کریم کی علوم کو سمجھنے کے لیے تقوی بہت ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کے علوم خدا کے ہاتھ میں ہیں، بس اس کے لیے تقوی بطور نردبان کے ہے، یعنی سیڑھی کے ہے۔ وہ سیڑھی لگاؤ گے
تقویٰ جو ہے بطور سیڑھی کے، تقویٰ کی سیڑھی استعمال کرو گے تو قرآنی علوم کا ادراک حاصل ہوگا۔ فرمایا کہ پھر کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ بے ایمان، شریر، خبیث النفس، عرضی خواہشوں کے اسیر ان سے بہرہ ور ہوں۔ اس واسطے اگر ایک مسلمان کہلا کر خواہ وہ صرف و نحو، معنی و بدیع وغیرہ علوم کا کتنا ہی بڑا فاضل کیوں نہ ہو، دنیا کی نظر میں شیخ الکل فی الکل بنا بیٹھا ہو، لیکن اگر سارے علوم اس کو آتے ہوں، گرامر وغیرہ بھی آتی ہو، عربی دانی بھی اس کو بڑی اچھی آتی ہو، قرآن کریم کے معنی بھی بڑی اچھی طرح کر سکتا ہو، لیکن اگر تزکیہ نفس نہیں ہے کرتا تو قرآن شریف کے علوم سے اس کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی توجہ عرضی علوم کی طرف بہت جھکی ہوئی ہے، اور مغربی روشنی نے تمام عالم کو اپنی نئی ایجادوں اور صنعتوں میں حیران کر رکھا ہے۔ مسلمانوں نے بھی اگر اپنی فلاح اور بہتری کی کوئی راہ سوچی تو بدقسمتی سے یہ سوچی ہے کہ وہ مغرب کے رہنے والوں کو اپنا امام بنا لیں، دنیا کی طرف پڑ گئے ہیں، اور یہ ترقی جو دنیاوی ترقی ہے اسی کو سب کچھ سمجھنے لگ گئے ہیں۔ فرمایا یہ تو نئی روشنی کے مسلمانوں کا حال ہے۔ جو لوگ پرانے فیشن کے مسلمان کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو حامی دین متین سمجھتے ہیں، ان کی ساری عمر کی تحصیل کا خلاصہ یہ ہے اور لب لباب یہ ہے کہ صرف و نحو کے جھگڑوں اور الجھیڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور دالین کے لفظ پر مر مٹے ہیں، اسی بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ گرامر کیا ہے، عربی کی صرف کیا ہے، نحو کیا ہے، اور کس طرح تلفظ صحیح طرح ادا کرنا ہے۔ فرمایا کہ قرآن شریف کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں ہے، اور ہو کیوں کر وہ تزکیہ نفس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ بس آپ فرماتے ہیں کہ احمدیوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ صرف دنیا میں نہ پڑ جاؤ، بلکہ قرآن کریم کے علوم کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ پھر ایک موقع پر ایک صاحب نے سوال کیا آپ سے کہ قرآن شریف کس طرح پڑھا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف تدبر اور تفکر اور غور سے پڑھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ربا قارن یلعنہ القرآن، کہ یعنی بہت سے ایسے قرآن کریم کے قاری ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم لعنت بھیجتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا اور اس پر عمل نہیں کرتا اس پر قرآن مجید لعنت بھیجتا ہے۔ فرمایا تلاوت کرتے وقت جب قرآن کریم کی آیت رحمت پر گزر ہو، جہاں یہ ذکر ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، تو وہاں خدا تعالیٰ سے رحمت طلب کی جاوے، اور جہاں کسی قوم کے عذاب کا ذکر ہو قرآن کریم میں آپ فرماتے ہیں تو وہاں خدا تعالیٰ کے عذاب سے خدا تعالیٰ کے آگے پناہ کی درخواست کی جاوے، توبہ و استغفار کی جائے، پناہ مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے، اور تدبر و غور سے پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کیا جاوے۔ بس یہ ہے قرآن کریم پڑھنے کا طریق۔ ان دنوں میں جب ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی طرف خاص توجہ ہوئی ہے تو اس سوچ اور اس انداز سے پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت وسیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ذیل تھے، سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا، کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ الخیر و کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں، یہی بات سچ ہے۔ افسوس فرماتے ہیں افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ فرمایا تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے، کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے، اور بجز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے، جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے۔ قرآن کے واسطے سے گزرو گے تبھی ہدایت ملے گی۔ خدا نے فرمایا خدا نے تم پر بہت احسان کیا ہے جو قرآن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں
کہ وہ کتاب جو تم پر پڑھی گئی اگر عیسائیوں پر پڑھی جاتی تو وہ ہلاک نہ ہوتے، اور یہ نعمت اور ہدایت جو تمہیں دی گئی اگر بجائے توریت کے یہودیوں کو دی جاتی تو بعض فرقے ان کے قیامت سے منکر نہ ہوتے۔ بس اس نعمت کی قدر کرو جو تمہیں دی گئی ہے۔ فرمایا کہ یہ نہایت ہی پیاری نعمت ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ اگر قرآن نہ آتا تو تمام دنیا ایک گندے مضغے کی طرح تھی، ایک لوتھڑے کی طرح تھی گندے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمہاری تمام ہدایتیں ہیچ ہیں۔ بس قرآن کریم پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی طرف ہمیں خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رمضان میں بہت سے لوگوں کی اس طرح توجہ پیدا ہوتی ہے تو پھر اسے اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر رمضان کے مہینے میں قرآن کریم پڑھنے کی طرف جو مومنین کو توجہ دلائی ہے تو اس لیے کہ اس مجاہدے کے مہینے سے گزرتے ہوئے جب ہم قرآن کریم کی طرف خاص توجہ دے رہے ہوں گے تو پھر عام دنوں میں بھی اس طرح توجہ کی عادت پڑے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رمضان کے مہینے میں قرآن کی طرف توجہ دلانے کا جو مقصد ہے وہی فوت ہو جاتا ہے۔ مومن تو وہی ہے جو مستقل مزاجی سے نیکیوں کو تلاش کرتا ہے اور انہیں جاری رکھتا ہے۔ بس یہ عظیم ہدایت اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے، اسے ہمیں اپنی ہدایت کا ذریعہ بنانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس آیت سے آگے مزید واضح کر کے ہدایت فرما دی کہ روزوں کی پابندی کرنی ہے اور مریض اور مسافر نے چھوٹے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کرنا ہے۔ یہ ضروری ہے، صرف فدیہ دینے سے تمہیں چھوٹ نہیں مل گئی۔ سفر اور بیماری میں روزے نہ رکھنے کی چھوٹ دے کر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر تنگی وارد نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ روزوں کے دنوں کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے اور ذکر الہی اور عبادت میں گزارو، اور اس بات پر شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہدایت کی ایسی عظیم کتاب اتاری جو جامع اور مکمل ہدایت ہے، اور شکر کا حق اسی وقت ادا ہوتا ہے جب ہم اس پر عمل کرنے والے بنتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے، میری تلاش کرنے والے میری تلاش میں خاص طور پر سوال کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اس تلاش میں پہلے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو میں تو قریب ہوں، ان کی پکاریں سن رہا ہوں، اور خالص ہو کر مجھ سے مانگیں گے تو پھر میں قبول بھی کرتا ہوں۔ لیکن دعا قبول کروانے کے لیے ضروری ہے کہ دعا کرنے والا بھی میری بات مانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حکم کو قبول کریں، میرے پر ایمان مضبوط کریں۔ یہ شکوہ کہ ہم تو دعا کرتے ہیں، ہم نے بہت دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں سنی، چند دن بعد ہی شکوے شروع ہو جاتے ہیں بعضوں کے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نہیں سنتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے محبت کی تلاش نہیں کرتے، اس کے حقیقی بندے نہیں بنتے، صرف مشکل وقت آنے یا کسی تکلیف کے وقت میں ہی اسے پکارتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، تو پھر کس طرح شکوہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں نہیں سنی؟ بس پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا۔ ہاں، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے بھی کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے لیے
دعا کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے دعا بھی کرنی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہماری تسکین اور سکون کے سامان بھی پیدا فرمائے گا۔ کس طرح قبولیت کرتا ہے؟ اگر دل کو تسکین مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے، تو یہ بھی قبولیت ہی ہے۔ پھر اپنے خالص بندوں، اپنے عاشقوں کی دعاؤں کو قبول کرنے کی طرح پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ بس پہلی کوشش ہماری طرف سے ہوگی رمضان کے مہینے میں تو مومنوں کے لیے اپنا قرب پانے، دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے خاص انتظام بھی پھر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ بس اس میں ہمیں خاص کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کے طریق اور اپنی حالتوں کو قبولیت دعا کی کیفیت والا بنانے کے لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ سچی بات ہے کہ جو شخص اعمال سے کام نہیں لیتا وہ دعا نہیں کرتا بلکہ خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے، اس لیے دعا کرنے سے پہلے اپنی تمام طاقتوں کو خرچ کرنا ضروری ہے، اور یہی معنی دعا کے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں یہ خیال مت کرو کہ ہم بھی ہر روز دعا کرتے ہیں اور تمام نماز دعا ہی سے ہے جو ہم پڑھتے ہیں، کہ بے شک نماز جو ہے دعا ہے، لیکن وہ کیفیت جو پیدا ہونی چاہیے، جو حقیقی مقصد ہے دعا کا، وہ بھی ضروری ہے۔ فرمایا کیونکہ وہ دعا جو معرفت کے بعد اور فضل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے، وہ فنا کرنے والی چیز ہے، وہ گداز کرنے والی آگ ہے، وہ رحمت کو کھینچنے والی ایک مقناطیسی کشش ہے، وہ موت ہے پر آخر کو زندہ کرتی ہے، وہ ایک تند سیل ہے پر آخر کو کشتی بن جاتی ہے، ایک طوفان ہے سمندر کا لیکن وہی طوفان کشتی بن جاتا ہے، بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہر ایک بگڑی ہوئی بات اس سے بن جاتی ہے اور ہر ایک زہر آخر اس سے تریاک ہو جاتا ہے۔ بس حقیقی دعا تو اس طرح اثر دکھاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مبارک وہ قیدی جو دعا کرتے ہیں تھکتے نہیں کیونکہ ایک دن وہ رہائی پائیں گے، مبارک وہ اندھے جو دعاؤں میں سست نہیں ہوتے کیونکہ ایک دن دیکھنے لگیں گے، مبارک وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے دعاؤں کے ساتھ خدا کی مدد چاہتے ہیں کیونکہ ایک دن قبروں سے باہر نکل جائیں گے، یعنی روحانی طور پر مردہ ہوئے ہیں۔ مبارک تم جبکہ دعا کرنے میں کبھی ماندہ نہیں ہوتے، اور تمہاری روح دعا کے لیے پگھلتی اور تمہاری آنکھ آنسو بہاتی اور تمہارے سینے میں ایک آگ پیدا کر دیتی ہے، اور تمہیں تنہائی کا ذوق اٹھانے کے لیے اندھیری کوٹھریوں اور سنسان جنگلوں میں لے جاتی ہے، اور تمہیں بےتاب اور دیوانہ اور اسکت رفتہ بنا دیتی ہے، کیونکہ آخر تم پر فضل کیا جاوے گا۔ وہ خدا جس کی طرف ہم بلاتے ہیں نہایت کریم اور رحیم اور حیا والا، صادق، وفادار، عاجزوں پر رحم کرنے والا ہے۔ بس تم بھی وفادار بن جاؤ اور پورے صدق اور وفا سے دعا کرو کہ وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ دنیا کے شور و غوغا سے الگ ہو جاؤ اور نفسانی جھگڑوں کا دین کو رنگ مت دو۔ فرمایا دعا کرنے والوں کو خدا معجزے دکھائے گا اور مانگنے والوں کو ایک خارق عادت نعمت دی جائے گی۔ دعا خدا سے آتی ہے اور خدا کی طرف ہی جاتی ہے۔ دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری جان تم سے نزدیک ہے۔ دعا کی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا غرض دعا وہ ایک سیر ہے جو ایک مشت خاک کو کیمیا کر دیتی ہے، وہ ایک پانی ہے جو اندرونی غلاظتوں کو دھو دیتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ روح پگھلتی ہے اور پانی کی طرح بہہ کر آستانہ حضرت احدیت پر گرتی ہے۔ وہ خدا کے حضور میں کھڑی بھی ہوتی ہے اور رکوع بھی کرتی ہے اور سجدہ بھی کرتی ہے، اور اسی کی ذل وہ نماز ہے جو اسلام نے سکھلائی ہے۔ اور روح کا کھڑا ہونا یہ ہے کہ وہ خدا کے لیے ہر ایک مصیبت کی برداشت اور حکم ماننے کے بارے میں مستعدی ظاہر کرتی ہے، اور اس کا رکوع کرنا یعنی جھکنا یہ ہے کہ وہ تمام محبتوں اور تعلقوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف جھکاتی ہے اور خدا کے لیے ہو جاتی ہے، اور اس کا سجدہ اور
یہ ہے کہ وہ خدا کے آستانے پر گر کر اپنے تئیں بالکل کھو دیتی ہے، اپنی ذات کو ختم کر دیتی ہے اور اپنے نقش وجود کو مٹا دیتی ہے۔ یہی نماز ہے جو خدا کو ملاتی ہے، اور شریعت اسلامی نے اس کی تصویر معمولی نماز میں کھینچ کر دکھلائی ہے، تا وہ جسمانی نماز روحانی نماز کی طرف محرک ہو، لے جانے والی ہو۔ بس یہ وہ حالت ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی تاکہ دعاؤں کی قبولیت کے نظارے ہم دیکھیں، رمضان کے روزوں کے ساتھ عبادت کی حقیقت سے بھی فیض یاب ہوں، اور دعاؤں کی قبولیت کے نظارے بھی ہم دیکھیں۔ اگر دعاؤں کی قبولیت میں کہیں کمی ہے تو ہمارے اندر ہی کمی ہے۔ خدا تعالیٰ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ان دنوں میں ہم اپنی حالتوں کی بہتری کے لیے خاص طور پر ہمیں اپنی حالتوں کی بہتری کے لیے خاص طور پر دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کے پہلے ہی بہت قریب ہے، ان دنوں میں اور بھی قریب آ گیا ہے۔ اپنے فرض عبادتوں اور اپنے نوافل میں خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں جھکنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا ابتدائی عشرہ رحمت ہے، درمیانی عشرہ مغفرت کا موجب ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے نجات دلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حقیقی عبد بناتے ہوئے اپنی رحمت اور مغفرت کی چادر میں لے لے، اور اس مہینے سے ہم فیض پانے والے ہوں۔ ان دنوں میں خاص طور پر جماعت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دشمنان احمدیت کے شر ان پر الٹائے، اور جہاں جہاں بھی جماعت کے خلاف منصوبے باندھے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں ان کی تدبیریں اور ان کے مکر ان پر الٹائے۔ مسلم امہ کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ظلم کرنے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے سے روکے، بچائے اور خالص مسلمان بنائے، زمانے کے امام کو یہ ماننے والے ہوں۔ دنیا کے حالات کے لیے عمومی طور پر دعا کریں، بڑی تیزی سے بہت بڑی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو عقل دے اور یہ خدا تعالیٰ کو پہچانے تاکہ اس تباہی سے بچ سکیں۔ نماز کے بعد میں جنازہ غائب پڑھاؤں گا تو جو کی وفات تو 2 مہینے پہلے کی ہے یہ، لیکن ابھی وائف آئے ہیں سامنے میرے۔ ایک جنازہ ہے، ایک پہلا نام ہے مکرم ڈاکٹر طاہر عزیز احمد صاحب ایون ارشد اللہ بھٹی صاحب مرحوم اسلام آباد کا، اور دوسرے ڈاکٹر افتخار احمد صاحب ایون ڈاکٹر خواجہ نذیر احمد صاحب مرحوم امریکہ ہیں۔ یہ دونوں فتح جنگ کے قریب اپنی زمینوں کے معاملات دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں ڈاکٹر افتخار احمد صاحب کے ایک ملازم نے 13 مارچ کو انہیں اغوا کرنے کے بعد دونوں کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہاں قاتلوں کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم پکڑے جائیں گے، احمدی کو قتل کر دیا تو، کیونکہ احمدی کا قتل تو ان کے نزدیک ثواب بھی ہے، اور پھر یہ بھی مولوی کی اشیر بات بھی ہے کہ ان کو بچانے کی کوشش کریں گے، بلکہ پوری کوشش کریں گے۔ تو اس لحاظ سے کچھ نہ کچھ احمدیت کا عنصر بھی اس میں شامل ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہادت بھی ہے اس لحاظ سے۔ ڈاکٹر طاہر عزیز احمد صاحب 27 نومبر کو 1967 کو میٹھا ٹوانا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا آغاز ان کے پردادا حضرت مولوی نور احمد صاحب رضی اللہ عنہ لودھی ننگل ضلع گرداسپور کے ذریعے ہوا۔ حضرت مولوی نور احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے مولوی محمد حسین بٹالوی کے اس فتوی کفر پر تشدد کرنے سے انکار کر دیا تھا جو اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف تیار کیا تھا، اور اس کو اس بارے میں خط لکھا تھا مولوی صاحب نے مولوی محمد حسین بٹالوی کو، جو الحکم کے پہلے شمارے 10 اکتوبر 1897 میں شامل اشاعت ہے۔ نیز حضرت مولوی نور احمد صاحب کے والد مولوی اللہ بھٹی صاحب افلودی ننگل کو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے بچوں مرزا سلطان احمد صاحب اور مرزا فضل احمد صاحب
کی تعلیم کے لیے بھی قادیان بلایا تھا، جس کا ذکر تاریخ احمدیت جلد اول میں ہے۔ مرحوم نے میٹرک کے بعد اسلام آباد ہومیوپیتھک میڈیکل کالج سے DHMS کا امتحان پاس کیا، پھر چٹھا بختاور اسلام آباد میں پریکٹس شروع کی۔ بڑے ہر دل عزیز ڈاکٹر تھے، بے حد خلیق تھے، متواضع تھے، ہمدرد اور نفیس طبع انسان تھے۔ ایک عرصے تک ڈاکٹر صاحب کا گھر نماز کا سینٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا۔ خلافت کے ساتھ بھی بہت پیار کا تعلق تھا۔ آپ کی وفات پر سینکڑوں غیرت جماعت مرد و زن نے تعزیت کی اور آپ کی وفات کو ایک قومی نقصان قرار دیا۔ پسماندگان میں ان کی اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا یادگار چھوڑے ہیں۔ بیٹا ان کا یہاں لندن میں ہے، خالد صاحب، رانا خالد صاحب کا داماد ہے۔ ان کے بھائی، بڑے بھائی ہیں فضیل یاز صاحب، جو وقف زندگی ہیں، مربی ہیں، پہلے MT میں خدمات بجا لا رہے تھے، اب جامعہ احمدیہ روا میں ہیں۔ دوسرے جو مرحوم ہیں وہ ہیں ڈاکٹر افتخار احمد صاحب۔ ان کا تعلق تریگٹی ضلع گجرانوالہ سے تھا۔ آپ حضرت محمد جمال صاحب بھی اسی موت کے نواسے تھے۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا آغاز آپ کے دادا خواجہ جلال الدین صاحب کے ذریعے خلافت ثانیہ میں ہوا۔ ان کے والد خواجہ نذیر احمد صاحب کو تعلیم اسلام کالج ربوہ میں کیمسٹری پڑھانے کی توفیق ملی۔ مرحوم ڈاکٹر صاحب نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کرنے کے بعد تقریباً 3 سال احمدیہ کلینک کانو نائجیریا میں خدمت کی توفیق پائی۔ 3 سال بعد امریکہ چلے گئے، جہاں ہم نے اپنی MD کیا۔ اس کے بعد تقریباً 15 سال پاکستان رہنے کے بعد وہاں سے MD کر کے پھر آ گئے پاکستان، پھر 15 سال یہاں رہے، پاکستان میں رہے، پھر 3 سال پہلے امریکہ منتقل ہو گئے تھے، جہاں کیلیفورنیا میں آپ نے اپنا دھیان پاس کر کے وہیں کام شروع کر دیا۔ پھر بچوں کی وجہ سے پاکستان آ گئے۔ مرحوم بڑے غریب پرور، خدمت خلق کے جذبے سے سرشار تھے، مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے اور ایک مخلص انسان تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹیاں یادگار چھوڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحوم ان کے ساتھ رحمت اور مغفرت کا سلوک فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی جماعت اور خلافت سے وابستہ رکھے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر